بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ دیکھنا ہے تو نماز فجر کے بعد یہ جلالی آیت 21 بار پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین محترم، فجر کا وقت وہ مقدس گھڑی ہے جب دنیا خاموش ہوتی ہے، دلوں پر سکون پایا جاتا ہے اور رب ذوالجلال کی رحمتیں زمین پر نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وقت کو سحر بھی کہا جاتا ہے جس میں اللہ کا خاص انوار نازل ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اہل ایمان اپنی پیشانیوں کو سجدے میں رکھ کر رب سے راز و نیاز کرتے ہیں اور وہ دعائیں بے پردہ عرش تک پہنچتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فجر کے وقت کی عظمت اور اہمیت کی قسم ہے۔ نور الہی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلوں پر نازل ہونے والی وہ روشنی ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے وقت وضو کر کے نماز ادا کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ کا نور نازل ہوتا ہے۔ یہی نور اسے گناہوں سے بچاتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے صبح کے وقت برکت کی گئی ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس وقت کی روحانی اور دنیاوی برکتوں کی خبر دیتی ہے۔ فجر کے وقت کی عبادت نہ صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ دنیا میں بھی کامیابی، رزق میں وسعت، بیماریوں سے حفاظت اور سکون قلب جیسی بے شمار برکتیں لاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی نماز فجر کے بعد ایک جلالی آیت کو 21 بار پڑھنے کا عمل ہے، جس کے پڑھنے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے عزیز رشتہ دار، دوست بھی آپ کی ترقی و عروج و کامیابی دیکھ کر حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ ہر کوئی آپ سے یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا جس کی بدولت آپ کے راتوں رات حالات بدل گئے۔ ناظرین، نماز فجر کی بہت ہی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث میں بیان ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان گرم بستر پر نیند کی وادیوں میں خوابوں کے مزے لے رہا ہوتا ہے، اور جب وہ نماز کے وقت اٹھتا ہے تو شیطان کو شکست دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس پر رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں نازل فرماتی ہے۔ اس وقت کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ سب سے قریب ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرا بندہ جب سحر کے وقت مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ یہی قرب الہی انسان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے، نور الہی کی تاریکی کو ختم کرتا ہے، انسان کے اندر عاجزی، شکر گزاری اور محبت الہی کو بڑھاتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر دل اور روح کو روشن کر دیتا ہے۔ فجر کے وقت اٹھنا بظاہر مشکل لگتا ہے مگر جو اسے معمول بنا لے اس کی زندگی میں ایسی روحانی تبدیلی آتی ہے کہ وہ دنیا کی تنگی میں بھی اللہ کے نور سے روشن رہتا ہے۔ ناظرین، یہ آیت بہت چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کی برکات اور اس کی فضیلت بہت عظیم ہے۔ آپ کا کوئی ایسا کام جو حل ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، رزق کی پریشانی ہو، رشتے کی بندشیں ہوں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوں، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، صرف 21 بار نماز فجر کے بعد یہ آیت پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے۔ دوستو، آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ نجی پریشانی، گھریلو پریشانی، سماجی پریشانی، معاشی پریشانی، قدرتی پریشانی، اس قسم کی سینکڑوں دنیاوی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ جیسے لگتا ہے کہ زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہے اور ہم اللہ کی طرف سے خاص مہربانی اور نصرت و امداد سے محروم ہو گئے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں مگر امداد نہیں آتی، آواز لگاتے ہیں مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ آپ نے اس کی کیا وجوہات تلاش کی ہیں اور کن اسباب کی وجہ سے ہمارا یہ برا حال ہے؟ اسلام ہی وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماروں، مصیبتوں، دکھوں، غموں، تکلیفوں کا حل موجود ہے۔
اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہو سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، پریشانیوں کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا اختتام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہے، مرادیں پوری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے، تو بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ صبر کرو گے، اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ اور بہتر اجر عطا کرے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی چھپی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہے، یہاں تک کہ کچھ تو بھکاری اور فقیر بھی بن جاتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ پاک ان پر اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے کہ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، دنیا جہاں کے سارے خزانے آپ کے ہی پاس ہیں، آپ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں یا تنگ دست ہیں، طرح طرح کی مشکلات اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دیں اور ان کو شاد و آباد کر دیں، آمین۔ محترم ناظرین، نماز فجر کا خاص عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی جلالی آیت ہے، اور فجر کے بعد جب کوئی میرا بھائی یا میری بہن اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا، اس کو اتنا نوازا جائے گا کہ وہ خود حیران ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ہمیں بڑی محنت سے ملا ہے اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے، اللہ والوں کا یہ عمل ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ آپ نے اول و آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ 21 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں، اللہم انصرنا خیر الناصرین، اے اللہ مدد دے کیونکہ تو بہترین مدد دینے والا ہے۔ ناظرین، 21 مرتبہ جب آپ لوگ یہ آیت پڑھ لیں تو 60 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کرے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی جو دلی آرزو ہوگی سب پوری ہوگی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے زخم ہیں، جو آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو وہ سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح بھی حالات ہوں اپنے اللہ کو ہی بتایا کریں، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کا مانگنا اور ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے، اس لیے اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کر لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کرو، اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ کے ہر کام آسان ہو جائیں گے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرشمات دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔